اگر آپ نے علماء سے سنا ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ابلیس پہلے تمام جتنے بھی فرشتے ہیں سب کا استاد تھا، سب کا استاد تھا، سب کو سکھاتا تھا، اور اس کی عبادتیں اتنی تھی کہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اگر اس کے سجدے زمین پر بکھیر دیے جائیں تو رائی سرسوں کے دانے کے برابر بھی جگہ باقی نہ رہے۔ تو 40 سال تک 40 دن کے لیے انسان جاتا رہے پھر بھی ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ساری زندگی جاتا رہے پھر بھی ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جو عبادت ابلیس کا مقابلہ نہ کر سکے وہ عبادت میرے کس کام کی؟ سبحان اللہ۔ ہماری تو عبادت ایسی عبادت ہے کہ اگر ہم عشق رسول لے کر اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے، ابلیس کی کیا عبادت ہے؟ ابلیس جیسے 1000 ابلیس بھی پیدا ہو جائے ہمارے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھنے میں بڑے میٹھے لگیں گے، گالیاں بھی دے لو گے تو سر جھکا کر کے سن لیں گے، ہاتھ پکڑ کر کے مسجد سے نکالو گے نکل جائیں گے، کچھ کریں گے نہیں، کچھ بولیں گے نہیں، بس سوچیں گے کہ کیسے ہی ان کو کاٹ لیا جائے، کیسے ہی ان کو جو ہے وہ توڑ لیا جائے، کیسے ہی ان کا کام تمام کر دیا جائے، ان کو تمام اس طرح کی کوششیں کرتے رہیں گے، اس طرح کی کوششیں کریں گے تو ہلکے ہلکے ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، آ جائیں گے، کل آئیں گے، آپ کو طرح طرح سے کھانے بھی کھلائیں گے، مٹھائیاں بھی کھلائیں گے، آپ کو اپنی دعوت بھی دیں گے، آپ کو دھیرے دھیرے رجھانے کی کوشش کریں گے۔ میرے امام نے 100 سال پہلے بہتات کر دیا تھا، کہا تھا خبردار رہو، ہوشیار رہو، یہ جو جھولا لے کر کے آتے ہیں یہ جھولے سے کچھ دینے والے نہیں ہیں بلکہ جھولے میں بھرنے والے ہیں، اور بھریں گے مال نہیں بلکہ تمہارا نیک عقیدہ اور تمہاری نمازوں کو لے کر کے چلے جائیں گے۔ فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ اب آپ لفظ پر غور کریں، چور کبھی رکھوال نہیں ہوتا ہے، چور تو چور ہوتا ہے، رکھوال تو نیک لوگ ہوتے ہیں، رکھوال تو رکھوالی کرنے والے ہوتے ہیں جو آپ کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کے مکان دکان کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ جو رکھوالے والی شکل میں ہے یہ رکھوالے نہیں ہیں بلکہ رکھوالوں کی شکل میں چور ہیں، تم ان کو رکھوالا بنا دو گے اپنے عقیدے کا، یہ تمہارا عقیدہ چرا لیں گے۔ فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے۔ آنکھ سے کبھی کاجل چرایا نہیں جاتا، خوشی خوشی انسان اپنا عقیدہ دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں یہ تو صحیح ہے، یہ تو بہتر ہے۔ فرماتے ہیں کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بنا کے ہیں تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی۔ فرماتے ہیں اور جو یہ نماز کا گھونٹ دینا چاہتے ہیں، جو یہ 40 دن کا آپ کو گھونٹ پلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلح اور لوٹا آپ کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کو نمازی بنانے پر تلے ہوئے ہیں، اور آپ کے ذہن میں خیال یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کو نمازی بنا رہا ہوں، میں آپ کو پرہیزگار بنا رہا ہوں، میں تو آپ کو دیندار بنا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار کیا ہے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں آپ، چلو ہمارے ساتھ 40 دن کے لیے ہم آپ کو نمازی بنا دیں گے۔ سیدھا سادہ مسلمان کہتا ہے یار کچھ نہیں کم سے کم نمازی تو بن جائیں گے، اتنے سیدھے لوگ ملے ہیں، اتنے اچھے لوگ ملے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ گئے تھے تو انہوں نے ٹرین کا کرایہ بھی ہمیں دیا تھا، ہم تو ان کے ساتھ گئے تھے تو انہوں نے بس کا کرایہ بھی ہمیں دیا تھا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں شہد دکھائے یہی میٹھا ہے، دیکھنے میں جو شہد لگے گا، دیکھنے میں جو اچھا لگے گا، دیکھنے میں جو من کو لبھائے گا، دیکھنے میں جو آپ کو اٹریکٹ کرے گا، دیکھنے میں جو آپ کو اپنی طرف کھینچے گا، دیکھنے میں تو شہد ہے لیکن اندر زہر ہے۔ فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کچھ اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بات احمد رضا کو کیا سکھاتے ہو، احمد رضا کو کیا بتاتے ہو؟ احمد رضا تمہاری حقیقت جانتا ہے، تمہاری حقیقت کو پہچانتا ہے، تمہاری نماز کے اندر عبادت نہیں بلکہ خیانت ہے، تمہاری عبادت کے اندر عبادت نہیں بلکہ خیانت ہے۔ اسی لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نمازیں کتنی پڑھ لو جنت تمہاری نہیں ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ چل گیا
کہ جو دیکھنے میں شہد ہے وہ اصل میں زہر ہے، دیکھنے میں جو اونچا پیجامہ ہے وہ اصل میں پائجامہ نہیں بلکہ چڈی ہے۔ تو اس طرح سے بچیں، ایسے لوگوں سے بچیں۔ اور میری بات ایک ذہن اپنا غور کریں اور اپنی میری اس بات کو اپنے دامن سے گانٹھ باندھ لیں۔ جو چیز دیکھنے میں اچھی ہوتی ہے وہ کبھی پائیدار نہیں ہوتی، اس کے اندر ہمیشگی نہیں ہوتی، پائیدار نہیں ہوتی، چل نہیں سکتی، ٹک نہیں سکتی۔ دیکھنے میں بہت چیزیں اچھی ہیں، ماڈرن دور چل رہا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ پہلے کا جو لوہا آتا تھا وہ کتنا مضبوط ہوتا تھا، کتنا سخت ہوتا تھا۔ آج کل جس پر ٹرینیں چل رہی ہیں یہ پرانا لوہا ہے کہ ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ اب ہم اس نئے لوہے کے اس میں رنگ و روگن کریں، اس کی بہترین طریقے سے سجاوٹ کریں، اس کو بنائے سوارے، مشینوں سے اس کے اندر جو ہے وہ خوبصورت پھول بنا دے، اور پھول بنانے کے بعد نئے لوہے کو اپنے دروازے پر لا کر کے لگا دے، اس سے دروازہ بنا لیں۔ اور جب دروازہ ہم بنا لیں، صبح صبح جھاڑو دیں، جھاڑو دینے کے بعد دروازے پر پانی مارے، روزانہ پانی مارے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 1.5 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، وہ نیا لوہا جس پر ہم نے رنگ و روگن کیا تھا، جس پر ہم نے بہترین سجاوٹ کی تھی، جس کے اندر مشین کے ذریعے پھول لگوائے تھے، پتا چلا کہ وہ دروازہ نیچے سے چھننے لگا، لوہا پگھلنے لگا۔ اب لوہا پگھلنے لگا، چھلنے لگا، پتا چلا کہ نئی چیز پائیدار نہیں ہوتی ہے، پرانی چیز ٹکاؤ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اس کی زندگی ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ لوہا نیا اچھا نہیں، پرانا اچھا ہے، ایسے ہی عقیدہ نیا اچھا نہیں، پرانا اچھا ہے۔ تو جس کا عقیدہ مصطفیٰ سے ملے گا وہ عقیدہ کبھی بھول نہیں سکتا، جس کا عقیدہ مصطفیٰ سے مل جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا۔ تو جو ہم سنی بریلوی ہیں یہ ہمارا عقیدہ میرے نبی سے ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ فرمایا صحابہ ہمارے دلوں کا نور ہے، صحابہ ہمارے سب کچھ ہے، صحابہ کے بعد تابعین ہے، تابعین کے بعد ائمہ مجتہدین ہے، ائمہ مجتہدین کے بعد علماء ہے، صلحاء ہے، انبیاء ہے، فقہاء ہے، محدثین ہے، مفسرین ہے۔ یہ ہمارے عقیدوں کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اگر جہاں سے ڈور ٹوٹ جائے عقیدہ وہیں پر خراب ہو جاتا ہے۔ اب کوئی نئے فرقے جنم لے رہے ہیں، نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ میرے آقا کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ دنیا میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ ناجیہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، اور 72 فرقے ہوں گے جو جہنمی ہوں گے۔ طرح کے فرقے جنم لے رہے ہوں گے۔ آپ نے سنا کہ کوئی کہتا ہے کہ ہم صرف علی کو مانتے ہیں، یہ ایک فرقہ ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم صرف نبی کو مانتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم صرف خدا کو مانتے ہیں۔ اور آج کل تو ایک نیا فرقہ مارکیٹ میں آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم حدیث قرآن کچھ نہیں مانتے، ہم تو مولائی ہیں، نماز کچھ نہیں ہوتی، عبادت کچھ نہیں ہوتی، ہم تو مولائی ہیں، ہمیں تو ڈائریکٹ اللہ سے لگاؤ ہے۔ اور کچھ تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم صرف حدیث کو مانتے ہیں۔ کوئی اہل خبیث اپنے آپ کو کہلوانے کے لیے تیار، کوئی اہل قرآن اپنے آپ کو کہلوانے کے لیے تیار۔ اہل سنت سے جتنے بھی الگ الگ بھاگ رہے ہیں، جتنے بھی ٹکڑے ہو رہے ہیں، جتنے بھی ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، یاد رکھیں یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ فرقے ہیں، یہ وہ فرقے ہیں جو جہنمی ہیں، جو 72 فرقوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ فرقہ وہی صحیح ہے، فرقہ وہی حق ہے، مسلک اہل سنت والجماعت جس کا نام رکھا گیا تھا، جس کو آج کے زمانے میں بریلوی کہا جاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لینے والا کہا جاتا ہے، یہی فرقہ واحد فرقہ ہے جو جنتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اور اس پر میں دلیل آپ کو دوں، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، اعلیٰ حضرت سے پہلے کے مجدد، اکبر کے زمانے کے، جب بادشاہ اکبر نے اپنا دین الہی شروع کیا تھا اور لوگوں کو زبردستی اپنے دین میں اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی، مجدد الفسانی نے کفر کا فتویٰ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ کوئی بھی دین الہی کچھ نہیں، قیامت تک اگر کوئی دین باقی رہے گا تو وہ دین محمدی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میرے نبی کا دین باقی رہے گا، کوئی دین نہیں۔ اکبر نے اپنے دربار میں بلا لیا، بلانے کے بعد جھکنے کا حکم دیا۔ پہلے جھکنے کا رواج تھا بادشاہوں کے سامنے،
اکبر نے بلانے کے بعد جھکنے کا حکم دیا. مجدد الفسانی نے فرمایا کہ یہ گردن جھکتی صرف رب کی بارگاہ. ایسے عالم دین ہوا کرتے تھے پہلے. آج کل تو لوگ 2000 میں 3000 میں بک کر کے فتویٰ دے دیتے ہیں, 20 ہزار میں غلط قرآن پڑھ کر چلے جاتے ہیں. یہ انسان یہ بکنے کا دور ہے, یہ بکاؤ دور ہے. حق کو کوئی پہچاننے والا موجود نہیں ہے, حق کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے والا کوئی موجود نہیں ہے. مجدد الفسانی نے جب گردن کو نہیں جھکایا تو 40 پہلوانوں کو بلایا گیا. 40 پہلوانوں نے مل کر کہا ان کی گردن کو جھکاؤ میرے سامنے. نبی کا شعر ہو, اللہ رب العزت کی عطا ہو, تو 40 پہلوان کیا 40,000 پہلوان آ جائے اس کی گردن کو نہیں جھکا سکتے. 40 پہلوانوں نے سارا زور لگا لیا, مجدد الفسانی کی گردن کو نہیں جھکا سکے. سبحان اللہ, گردن کو نہیں جھکا سکے. یہ حق پر کھڑے ہونے والے علماء ہیں. مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ مجھے رب کی طرف سے الہام ہوا ہے, مجھے رب کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ قیامت کے دن صرف اور صرف اہل سنت والجماعت ہی کو کامیاب ہونا ہے. صرف اور صرف اہل سنت والجماعت ہی کو کامیاب ہونا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. انسان دنیا میں جیت کا کتنا بھی دعویٰ کر لے, لیکن قیامت کے دن جب میرے نبی آئیں گے میدان محشر میں, سب سے پہلے امت محمدیہ کی شفاعت ہوگی, اور ان امتیوں کی شفاعت ہوگی جن کے دل میں عشق رسول موجود ہوگا, جن کے دل میں عشق رسول موجود ہوگا. اسی لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. دل نکل جانے کی جا ہے, آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو نماز, وہ نماز جس میں عشق رسول نہ ہو تو وہ نماز کس کام کی؟ وہ تو نماز ہی نہیں ہے. اس کو تو نماز کہنا بھی گناہ ہے. اب چاہے وہ مرکز کتنا بھی بڑا بنا لے, چاہے وہ تعداد کتنی بھی دکھا لے, تعداد دکھانے سے انسان حق پر ثابت نہیں ہو سکتا. تعداد کتنی بھی دکھا لی جائے, تعداد کتنی بھی لے آؤ, اجتماع کرا لو, جلسے کرا لو, جلوسے کرا لو, طرح طرح کی باتیں کرا لو, اجتماع صحابہ کرا لو, اجتماع صحابہ کرا لو, اجتماع ابو بکر کرا لو, لیکن اگر ربیع الاول میں جلوس محمدی نہیں نکال سکتے, تمہارا اجتماع, تمہارا جلوس کسی کام کا نہیں. تم کچھ بھی کر لو, لیکن قیامت کے دن اگر ڈنڈا کسی کا بجے گا تو وہ اہل سنت والجماعت. بے شک, بے شک. اسی لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہم کو یہ عقیدہ دے کر کے گئے ہیں کہ تم دنیا میں کچھ بھی کر لینا, لیکن اپنے عقیدے سے مت مڑنا, اپنے عقیدے سے مت جانا. میرے امام نے اپنی پوری زندگی ہمارے عقیدے کو سنوارنے میں گزار دی, ہم کو صحیح راستہ دکھانے میں گزار دیا, ہم کو صحیح راستہ بتانے میں گزار دیا. وہ امام جو چاہتا تو بہت کچھ کر سکتا تھا, وہ چاہتا تو انگریزوں کے سائے میں آ کر کے وہ بھی سر سید احمد خان کی طرح بڑی یونیورسٹی قائم کر دیتا. وہ چاہتا تو انگریزوں کا سہارا لے کر کے شبلی نعمانی جیسا مدرسۃ الاصلاح قائم کرتا. وہ بھی چاہتا کہ تو دوسرے علماء کی طرح, الیاس کاندھلوی کی طرح جو تھا وہ سہارنپور میں دیوبند قائم کر دیتا. لیکن میرے امام نے یہ کچھ نہ کیا. میرے امام نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہو سکتا, بس خام نوائے رضا, بس خام نوائے رضا, یہ کچھ موجود نہیں ہے. اگر دل میں عشق رسول موجود نہیں تو کچھ موجود نہیں ہے. یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. میرے نبی نے, میرے نبی کے صدقے میں اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی, اپنے قلم, اپنے پیسے, اپنی جائیداد سب کو لگا دیا, اور سب کو لگانے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ, ہم سب تو آپ کے قدموں پر قربان ہیں, آپ سے عشق کرتے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کی زندگی, آپ کی محبت کے لیے, عشق رسول کے لیے میں نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا ہے, سب کچھ اپنا نچھاور کر دیا ہے. یا رسول اللہ, اس کے بدلے میں کچھ اور طلب نہیں کرتا ہوں, اور کچھ نہیں مانگتا ہوں. احمد رضا کی نسلیں صرف اور صرف عشق رسول کے لیے ہے. میں کیا, میرے بعد اگر حامد رضا بھی آئے گا وہ بھی یا محمد کہتا ہوا نظر آئے گا. میرے بعد
اگر مصطفیٰ رضا مفتی اعظم آئے گا تو وہ بھی عشق رسول پر فتوے دے گا. میرے بعد اگر اختر رضا تاج الشریعہ بنے گا تو صرف عشق رسول میں بنے گا. یا رسول اللہ صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے, خدا کی رضا کے لیے میں نے اپنی سب پوری زندگی کو وار دیا. ہم کچھ نہیں مانگتے, کچھ نہیں طلب کرتے. میرا امام کہتا ہے کہ بس اتنی سی گزارش ہے, تمنا ہے کہ تمنا ہے فرمائیے روز محشر. فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں چاہیے, بس قیامت کے دن یہ کہہ دینا کہ یہ میرا بندہ ہے, احمد رضا کا کام ہو جائے گا. بے شک. فرماتے ہیں تمنا ہے فرمائیے روز محشر کہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ بس اتنا کہہ دینا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحان اللہ. یہ محبت اور یہ عشق جب ہمارے اندر موجود ہوگا, اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں, اپنے عقیدوں کو سلامت کریں.